بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ اسپیڈ آف لائٹ ایک ایسی شے، یعنی روشنی ایک ایسی شے جس کی رفتار کو دنیا اور کائنات میں ابھی تک کوئی ایسی چیز دریافت نہیں ہو سکی جو اس کی رفتار کو مات دے سکے، بیٹ کر سکے یا اس کو ہرا سکے۔ لائٹ کی سپیڈ کتنی ہے؟ 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی سورج اور دنیا کے درمیان اگر 149 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو وہ صرف 8 منٹ کے قریب جو ہے وہ طے کر لیتی ہے۔ اس کے سامنے اگر ہم کوئی بھی انسان کی ایجاد رکھتے ہیں، جیسے کہ بلٹ ٹرین جو کہ 300 سے 400 یعنی 450 کلومیٹر آپ لے لیجئے، وہ بھی فی گھنٹہ کے حساب سے جو ہے وہ بھاگتی ہے، کچھ بھی نہیں، 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ اور کہاں 450 کلومیٹر پر آور۔ کوئی اسپیس شپ لے لیتے ہیں، کوئی جیٹ پلین لے لیتے ہیں، بہت ہوا 1000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے۔ کوئی میزائل لے لیتے ہیں 2000 2500 کلومیٹر پر آور کے حساب سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لائٹ کی سپیڈ کے سامنے یہ انسان کی ایجاد کچھ بھی نہیں۔ اب کون سی ایسی شے ہے جو کہ لائٹ کی سپیڈ کو بیٹ کر سکے؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وحی، جو کہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ اور وہ شے کون کون سی ہیں؟ ان میں سے 3 شے میں یہاں پہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے جو بیان کرتا ہوں وہ ہے جنات یا شیاطین۔ 2 واقعے سے میں آپ کو اس قرآن مجید کے یہ بات سامنے بیان کروں گا۔ ایک تو وہ واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور یمن کی ملکہ بلقیس جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی، اپنا رعب و دبدبہ دکھانے، اپنے جوہر و جواہرات دکھانے، اپنا قافلہ دکھانے، اپنی طاقت دکھانے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس کے پاس جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بادشاہت دی ہے، کیسی سلطنت دی ہے، کیسی مخلوق ان کے سامنے تابع کی ہیں۔ تو ان کو یہ چیز دکھانی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اب کیسے دکھائیں؟ اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو حضرت یہ بلقیس، ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس جلد سے جلد لے آئے کہ وہ ان کا قافلہ ادھر ہی رہ جائے مگر ان کا تخت میرے سامنے ہو۔ سامنے بیٹھے ایک جن نے کہا کہ میں آپ کا یہ حکم فوراً بجا لا سکتا ہوں، آپ اپنی کرسی سے اٹھیں گے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ تخت حاضر ہوگا، یعنی اتنی مدت کے اندر میں وہ تخت جو ہے اتنا کلومیٹر سے طے کر کے میں لے کر بھی آ جاؤں گا، یعنی بہت قلیل سے قلیل ترین عرصہ۔ سامنے بیٹھا ایک اور شخص تھا، ہو سکتا ہے وہ جن ہو یا انسان ہو، مگر اس کے پاس توریت کا علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے علم کی بدولت میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے آپ کے سامنے بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ اپنی پلکیں جھپکائیں گے اور اٹھائیں گے اور اس وقت اس سے بھی پہلے میں آپ کے سامنے یہ تخت حاضر کر دوں گا۔ اور ایسا ہی کیا، اس نے وہ تخت پلک جھپکتے ہی آپ ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، جو کہ قرآن میں بھی سورہ نجم میں میرے خیال سے شامل ہے۔ وہ یہ کہ جو ہے شیاطین اور جنات جو ہے وہ زمین سے آسمان کے کناروں تک کا سفر کرتے ہیں اور وہاں سے آسمان کی خبریں جو ہیں وہ چرا کے لے کر آتے ہیں، اور فرشتے جو وہاں پہ گارڈ کے طور پہ ہوتے ہیں، نگہبان کے طور پہ ہوتے ہیں، شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جو کہ ٹوٹے ہوئے ستارے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ جو ہلاک نہیں ہوتے وہ زمین تک پہنچ کر وہ انہی نجومیوں کے سامنے، جوتشیوں کے سامنے اور جو فال نکالنے والے ہیں ان لوگ کے سامنے یہ ٹیڑھی میڑھی خبر بنا کے ان کے ساتھ سچ اور جھوٹ ملا کے وہ ان کو پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں پہ نجومی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔
تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے جنات اور شیاطین جو ہے وہ دنیا سے آسمان کے کناروں تک کا سفر کرتے ہیں. اور یہ آسمان کے کنارے کون ہیں؟ یہ پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے. اور انسان نے ابھی تک صرف 4% جو ہے وہ یونیورس کو جو ہے وہ دریافت کیا ہے، باقی 96% ابھی بھی یونیورس جو ہے وہ انڈسکورڈ ہے. تو اس کا مطلب 96% بھی اگر ڈسکور کر لیتی ہے تو پھر تب پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ پہلے آسمان کے کنارے تک پہنچ گیا ہے. یہ تو ہو گئی جنات کی اور شیاطین کی بات، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی سپیڈ جو ہے روشنی کی سپیڈ سے زیادہ ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری مخلوق کے اوپر، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے فرشتے، ملائکہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دعاؤں پر ان کی حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے معمور کرتا ہے. ان کو ان کے نگہبان کے طور پہ بھیجتا ہے، ان کی مدد کے لیے بھیجتا ہے. اور وہ آسمان سے زمین تک کا سفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پلک جھپکتے کیا اس سے بھی بہت 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 پہلے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. اور وہ پہلے آسمان سے نہیں بلکہ 7ویں آسمان پہ بھی ہو سکتے ہیں، 6ٹھے آسمان پہ بھی ہو سکتے ہیں. اتنا تیز سفر وہ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ زمین تک کر لیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنات سے بھی زیادہ سپیڈ رکھتے ہیں، ان کی رفتار جنات سے بھی زیادہ تیز ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں فرشتوں کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شریک تھے اور ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے خون کے قطرے کو اپنی ہتھیلی میں تھام لو، زمین پہ گرنے نہ دینا. ان کے دانت کو پکڑ لو، روک لو کہ زمین پہ گرنے نہ دینا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی کمپلیٹ تیز رفتاری کے طور پہ زمین پر پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون مبارک ہے وہ زمین پہ گرنے سے پہلے روک لیا. یعنی اس بات کو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جنات جو ہے وہ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ تیز سفر کرتے ہیں، اور ملائکہ بھی جنات کی سپیڈ سے زیادہ تیز سفر کرتے ہیں. اب جنات اور ملائکہ کی سپیڈ کو کون مات دے سکتا ہے، بیٹ کر سکتا ہے، ہرا سکتا ہے؟ اور وہ ہے صرف ایک ہی شے، اور وہ ہے مظلوم کی آہ، جو کہ اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے اللہ تک ڈائریکٹ کہ اس کے درمیان کوئی بھی راہ جو ہے رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی بھی شے رکاوٹ نہیں بنتی، اور وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کی مدد فرماتے ہیں. تو یہ 3 شے ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارک میں بھی جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایسی شے ہیں جو کہ اتنی تیزی سے سفر کرتی ہیں، جو کہ سائنٹیفکلی پروفڈ اسپیڈ آف لائٹ کو بھی جو ہے وہ مات دے سکتی ہیں. اس بات کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں، ایسی ایسی مخلوق بنائی ہیں، ایسی ایسی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور اللہ کے سوا یہ بات، یہ کام، یہ قدرت کوئی نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی، ہمیں اس بات کو آگے پہنچانے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پسند آتی ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن جو کونے پہ ہے اس کو ضرور بچائیے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.